بننے میں آئے، بنائے گئے ہیں خود، تو کتنے بن گئے ذرا سوچئے، اور کس طریقے سے لوگ بریلوی بنے ہوئے ہیں، اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، دیوبندی بنے، شیعہ بنے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے کون سا مسلک ہے، مجھے بتا دیتے۔ میرا کوئی مسلک نہیں، شکر الحمدللہ، مجھے پتہ ہے ایک اللہ ہے، ایک قرآن اور رسول ہے، جتنی سمجھ آتی ہے اس کے مطابق کام کرتا ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن سوچ رکھتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ سوچ لے کے جائیں گے کہ میں تو بہت بریلوی ہوں، میں تو جناب یہ کام کرتا ہوں، اتنے کام کرتا ہوں ویلفیئر کے، میں حدیث کی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں جناب شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، تو یاد رکھیے، ذرا غور سے کسی دن سوچیے جا کے کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب ہی نہ دے۔ یہاں مکہ سے بھی چھٹی، مدینہ سے بھی چھٹی، وہ انہی مسلکوں کو ختم کرنے آئے تھے کہ ایک اللہ کو مانو، اور ایک یہ کتاب ہے، اور ایک میں ہوں۔ اور ہم نے کیا کتاب پڑھی؟ ہمارے بیڈ سائڈ پہ قرآن کبھی کتاب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کبھی قرآن ہوا ہے؟ آپ نے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ موبائل تو لے دیتے ہیں 60-80 لاکھ کا، کبھی قرآن لے کے دیا ہے؟ کبھی کسی مولوی کو کہا بھائی یہ قرآن بھی پڑھو؟ تو مسئلہ کہاں سے بن رہا ہے؟ آج موبائل سے بن رہا ہے، آپ کے واٹس ایپ سے بن رہے ہیں، آپ کے فیس بک سے بن رہے ہیں۔ امام جو ہیں ہماری عزت ہے، دل میں بڑا احترام ہے، لیکن وہ انسان ہے، وہ پیغمبر نہیں تھے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ تفسیر لکھتے لکھتے اپنا خاندان، اپنا کلچر بیچ میں ڈال دیتے، تو آگے چلتے چلتے پھر آپ نے بھی اپنا ڈال دیا، آپ نے بھی الٹر دیا، میں نے بھی اپنا بیچ میں ڈال دیا، اپنے بچوں کو بتایا تو اپنا کلچر بھی بیچ میں ڈال دیا، تو وہ بالکل ہی علیحدہ ہو گیا آپ کا، اسلام سے فارغ ہو گئے۔ تو یاد رکھیے کہ مسلک تو وہاں نہیں ہوگا، بالکل یہاں بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں 70 سال پہلے قرآن ترجمے سے پڑھایا جاتا بچوں کو، آج ایک مسلک بھی نہیں ہوتا۔